اللہ تبارک تعالی اس دین کا محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ پچھلے پیغمبر جو آیا کرتے تھے اور ان کو جو کتاب دی جاتی تھی اور شریعت دی جاتی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر پر اور قوم کے لوگوں پر ہوا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا جب ان کو کسی چیز پر عمل کرنا نہیں ہوتا، وہ چیز اس سے نکال دیتے یا اس میں کچھ رد و بدل کر دیتے، تبدیل کر دیتے، اور پیغمبر کے رہتے ہوئے یہ ہوتا تو پیغمبر اس کی اصلاح کرتے، اور پیغمبر کے پردہ فرمانے کے بعد وہ کتاب محفوظ نہیں رہتی۔ آج پوری دنیا میں کہیں توریت، انجیل، زبور اور آسمانی صحیفے اپنی اصلیت پر محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ نے اس امت پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو احسانات فرمائے، ان میں ایک عظیم الشان احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن نازل کیا اور دین کو نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن شریف کے محافظ ہیں۔ توریت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، انجیل کی نہیں لی، اور آسمانی کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک اور دین متین کے حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ اسی امت کے افراد ہی سے لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اللہ عرش سے اتر کر زمین پر آ کر خود کلام پاک کی حفاظت کرتے ہوں۔ کلام پاک کے حروف کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کرام کو پیدا کر دیا۔ کلام پاک کی قرات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاریوں کو پیدا کر دیا۔ کلام پاک کے معنیوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے مفسروں کو پیدا کر دیا۔ کلام پاک کے باطن کی حفاظت کے لیے اللہ نے صوفیاء کرام کو پیدا کر دیا۔ کلام پاک کے رسم الخط کی حفاظت کے لیے الرحمن، یہ میم کو کھڑا زبر ہے، اس کو میم الف زبر ما نون پیش نو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میم کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کلام پاک کے اندر الرحمن الف کے ساتھ نہیں، میم کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تو اس کی رسم الخط کی حفاظت کے لیے اللہ نے کاتبوں کے طبقے کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ ایسے ہی اس دین متین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے لیے ایک ایک طبقے کو، ایک ایک جماعت کو، ایک ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ، ہسٹری، یہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں یا آپ کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کی تاریخ اور کسی پیغمبر کی ہسٹری اتنی محفوظ نہیں جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، اس کو گن کر محدثوں نے بیان کر دیا۔ آپ کے چلنے کی چال، ٹیک ہوتا کیسے چلتے، ڈاؤن ہوتا کیسے چلتے، ناخن میں کون سی انگلی پہلے ناخن کاٹتے، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز، کپڑوں میں کیا پسند ہے، امامہ کب پہنتے تھے، سر کب کھلا رکھتے تھے اور کب بند کیا کرتے تھے۔ آج
ایک من چلا طبقہ پیدا ہوا ہے. فیشن ٹوپی کا کوئی ثبوت نہیں، عمامے کا کوئی ثبوت نہیں، اور جان بوجھ کر مسجدوں میں گھس کر بغیر ٹوپی کے وہ نماز پڑھتے ہیں. آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دو قسم کے لوگ بے ٹوپی کے رہا کرتے تھے. ایک زر خرید غلام، جس کو پیسوں سے خریدا جاتا تھا. غلام مرد اس زمانے کے اندر جیسے گھر بکتا ہے، اون بکتا ہے، جانور بکتا ہے، ایسے ہی غلام بکا کرتے تھے. غلام کو اجازت نہیں تھی کہ ٹوپی عزت کا تاج ہے، ٹوپی مرد کی شان ہے. ایک خریدا ہوا غلام اور ٹوپی پہنے، غلام کو اجازت نہیں تھی، غلام ٹوپی نہیں پہنتا تھا. اور یتیم اس علامت کے اندر ٹوپی نہیں پہنتا تھا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو معاف کریں گے. اس لیے اپنے سر کو خالی رکھ کر وہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، آپ کے کفالت والے ہاتھ کی ضرورت ہے مجھے. آج من چلی باتیں لوگ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے، صحابہ کرام بغیر ٹوپی کے کبھی رہے ہو، کوئی میکا لال نہیں بتا سکتا. احرام کی حالت میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ احکامات ہیں. مردوں کے لیے کہا گیا اگر کوئی مرد اپنے سر کو ڈھکے گا اسے دم دینا پڑے گا، سر کو کھلا رکھنا پڑے گا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مرد ہمیشہ اپنے سر کو ڈھکتا ہے، تو اب اس کو احرام کے اندر پابند کیا گیا اپنے سر کو کھلا رکھے. عورت کو کہا گیا کہ عورت اگر اپنے احرام، اپنے دوپٹہ، اپنے اوڑھنی کی چادر اپنے چہرے کو لگا لیتی ہے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عورت احرام کے علاوہ اپنے چہرے کو ڈھکتی ہے، حالت احرام میں چہرے کو کھولنے کا حکم دیا گیا. مرد احرام کے علاوہ اپنے سر کو ڈھکتا ہے اور مرد کو حکم دیا گیا کہ حالت احرام کے اندر اپنے سر کو کھلا رکھے. منمانی زندگی ہے. اپنے طور سے، انٹرنیٹ سے، کتابوں سے دین نہیں سمجھا جا سکتا. دین محدثوں سے، فقیہوں سے، اماموں سے، علماء سے، اصفیاء سے، اتقیاء سے اور بزرگان دین سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ پڑھ کر، ریڈنگ کر کر، مطالعہ کر کر یہی حالت ہوگی. پہلے ٹوپی نکلی، آدھی استین نکلی، اور اس کے بعد فل استین نکلے گی، اور اس کے بعد پینٹ اوپر چڑھے گی، اور اس کے بعد کہیں گے چڈی میں نماز ہوگی، اور اس کے بعد کہیں گے کیا کپڑے کا اللہ محتاج ہے، بند کمرے کے اندر بغیر کپڑے کی نماز ہوگی. انسان خواہشات کی تباہ کرے، خواہشات کے نقش قدم پر چلے، اس کا کوئی اینڈ نہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذرے ذرے کی حفاظت کی ہے. ایک حدیثوں کے اندر سند دی جاتی ہے، ان میں سے ایک سند ہے مسلسلات. اس دین کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے آقا کی اداؤں کو ایسے محفوظ رکھا ہے. مسلسلات کے اندر کچھ مخصوص حدیثیں پڑھا کر شیخ الحدیث اپنے شاگردوں کو سند دیتا ہے. اس کے اندر مسواک حدیث کے درمیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے استاد کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. استاد کہتے ہیں میں نے اپنے راوی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں میں نے تبع تابعی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. تبع تابعی کہتے ہیں میں نے تابعی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. تابعی کہتے ہیں میں نے صحابی کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. صحابی کہتے ہیں میں نے آقا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل جب اللہ کے پاس سے مجھ پر یہ حکم لے کر آئے تھے آپ اس وقت مسواک فرما رہے تھے. ایک ایک ادا. ایک حدیث کے وقت زمزم پیتے ہیں پلاتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. ارے حضرت کہاں سے کھجوروں کا بٹوارا؟ آپ عمرے میں جا کر آئے, حج میں جا کر آئے؟ نہ, میں نے اپنے استاد کو دیکھا, استاد نے اپنے استاد کو دیکھا, انہوں نے طب تابعی کو دیکھا, انہوں نے تابعی کو دیکھا, انہوں نے صحابی کو دیکھا, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اداؤں کے ساتھ پریکٹیکل حدیث موجود ہے. ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سو جاتی ہے, تہجد میں جگتی نہیں, فجر میں جگتی نہیں. مرد کہتا ہے بیگم صاحبہ اٹھیے گا اٹھیے گا اٹھیے گا, اور بیگم اٹھنے کا نام نہیں لیتی. پانی کے چھینٹے مارتا ہے, بیگم ہڑبڑا کر اٹھتی ہے. یا خامین سو جاتا ہے, بیگم جگاتی ہے, اٹھیے جی اٹھنے کا نام نہیں. اور پھر اٹھایا نہیں, پانی کے چھینٹے دیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اور آقا نے جب اس حدیث کو بیان کیا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. وہ محدث اپنے راوی کو اور راوی اپنے شاگرد کو جب یہ حدیث دیتا ہے حدیث کے متن کے ساتھ آقا کی مسکراہٹ کو نقل کرتا ہے. اس درجے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے. ناز ہے ہمیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر. اللہ اربوں خربوں کروڑوں رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. ناز ہے محدثین پر, ناز ہے مفسرین پر. ایک الائی کا آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامیع. اے دنیا والو, یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے محدث ہیں, یہ میرے مفسر ہیں, یہ میرے امام ابو حنیفہ ہیں, یہ شیخ الاسلام ہیں, یہ شیخ الہند ہیں, یہ قاسم نانوتوی ہیں, یہ خواجہ اجمیری ہیں, یہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں, یہ نظام الدین اولیاء ہیں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. ایک لا کر بتاؤ. قرآن جب نازل ہو رہا تھا, مقابلہ ہو رہا تھا, پہلے کہا ایک سورت لاؤ, نہیں لائے. فاتو بسورۃ من مثلہ, پورے مل کر. اس کے بعد کہا ایک آیت لاؤ, کہا ایک آیت نہیں, ایک آیت کا جز لے کر آؤ. عاجز آ گئی قوم. آج ہم دنیا کے باطل فرقوں کے سامنے کہتے ہیں امام بخاری جیسا ایک محدث لاؤ, امام مسلم جیسا لاؤ, امام ترمذی جیسا لاؤ, رابعہ بصریہ جیسا لاؤ, حسن بصری جیسا لاؤ, شیخ عبد القادر جیلانی. ناز ہے, ناز ہے. اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو روایت میں نے کل عرض کی تھی آپ کے سامنے, اللہ اکبر اللہ اکبر. عنوان شروع کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے تھا. میں نے سوچا اچھا بہانہ ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس روایت کو لے کر بیٹھ جائے. کیا پتا تھا سارے دین کے اسرار, سارے دین کے رموز, ساری عبادتوں کا خلاصہ, تصوف کا خلاصہ, کلام کا خلاصہ, نبی کی روایتوں کا خلاصہ, نبی کی جلوت کا خلاصہ, نبی کی خلوت کا خلاصہ, نبی کی سیرت کا خلاصہ, نبی کی مکی زندگی کا خلاصہ, نبی کی مدنی زندگی کا خلاصہ, صحابہ کی سیرت کا خلاصہ. اللہ اکبر, کیا فراست تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. اللہ کی قسم, اگر آگے کتاب الایمان نہ لاتے, کتاب العلم نہ لاتے, کتاب الزکات نہ لاتے, کتاب الصیام نہ لاتے, کتاب الحج نہ لاتے, کتاب المغازی نہ لاتے, کتاب الجہاد نہ لاتے, امام بخاری تیری فراست پر ہمارے آبا اجداد قربان. اور اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے کیسے محدثوں کا انتخاب کیا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری, کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں جو سب سے صحیح ترین کتاب, دنیا میں ہزاروں فرقے غیر مقلدین
مقلدین، احناف، شوافع، حنابلہ، موالک، عرب، عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب کا اتفاق ہے اللہ کی کتاب کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے۔ امام بخاری نے روایت بیان کر دی، وہ اٹل ہے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟ ایسے نہیں کسی نے ممبر پر کہہ دیا، محراب میں کہہ دیا، اور کسی نے نبی کے حوالے سے کہہ دی بات، نہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کوئی حدیث ملتی، پہلے اپنے اصول کے اعتبار سے اس کو سانچے میں ڈھال دے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور لگتا جیسے کہ ملٹری میں، فوج میں کوئی آدمی داخل ہونا چاہے، سب سے پہلا ٹیسٹ فٹنس ٹیسٹ، آنکھ صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے، سینے کی چوڑائی صحیح ہے، پیٹ جو ہے مناسب ہے، دوڑتا صحیح ہے، نشانہ صحیح لگاتا ہے، فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کے فٹنس ٹیسٹ کو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سانچے میں ڈھلتی نہیں ہے یا نہیں ڈھلتی ہے، حدیث ڈھل جاتی ہے، یہ نہیں کہ کتاب میں ڈال لیا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آرام فرماتے استخارے کی نیت سے، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، فرماتے اے محمد ابن اسماعیل امام بخاری، واقعتاً یہ حدیث مجھ سے مروی ہے، تب اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل فرماتے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آ گیا۔ 16 سید کا روزہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 18ویں شریف، جمعرات کا فاتحہ، چہلم شریف، جو چاہے ہانگ دے اس دین کے اندر، ایک ایک چیز، ایک ایک حدیث، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان محدثوں کا جو انتخاب فرمایا، بذات خود اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ امام بخاری اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ محدثین کرام میں 2 قسم کے طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا محدثین کرام کا کہ جو مخلد تھا، جس کو طبقات احناف، طبقات حنابلہ، جیسے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ یہ حنفی ہیں، اور ایک طبقہ مجتہد تھا، یا تو مجتہد یا تو مخلد، اجتہاد کرتے تھے حدیثوں سے، یا نہیں اپنے امام کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ان محدثوں کے طبقے میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ کان لا یجتہد ولا یقلد، ایک محدث کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ اجتہاد بھی نہیں کرتا اور تقلید بھی نہیں کرتا، یا تو مجتہد ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجتہد تھے، حدیث کو سامنے رکھ کر وہ باب قائم کیا کرتے تھے، اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، وہی حدیث جنازے کے باب میں، وہی حدیث عورتوں کے باب میں، وہی حدیث آپ صفوں کے درست، ایک حدیث سے کتنے مسائل نکل سکتے تھے، امام بخاری اس حدیث کو اس باب کے اندر لے کر جاتے۔ مراد آباد کے اندر جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ابتدائی، مدرسہ شاہی، حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ہمارے ہم جماعت، انہوں نے بخاری شریف ایک لکھی ہے، اور اس کے اندر مقررات، امام بخاری نے کسی حدیث کو 2 بار لکھا ہے، 3 بار لکھا ہے، اس کو نکالا ہے، اور اس پر انہوں نے بہت اونچا کام کیا ہے۔ تو اجتہاد کیا کرتے تھے ایک حدیث سے، یہ بھی مسئلہ ایک، یہ امام بخاری مجتہد تھے، نہ صرف مجتہد تھے بلکہ صوفیت کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات توحید کے بیان سے نہیں کی، طہارت کے بیان سے نہیں کی، صلاۃ کے بیان سے نہیں کی، آپ نے نیتوں کی اصلاح، قلب کی اصلاح، اس عنوان سے آپ نے شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ قلب کی اصلاح نماز کی اصل، روزے کی اصل، زکات کی اصل، حج کی اصل، تصوف کا نچوڑ، بلکہ کلام پاک کی 6666
آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اکثر اپنی تقریروں کے اندر ایک بات کہا کرتے تھے، فرماتے حضرت کا تقیہ کلام تھا، جیسے کہ بعض لوگوں کا تقیہ کلام جسے ہم کہتے ہیں معزز سامعین کرام، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائیوں بزرگوں دوستوں، کچھ لوگ کہتے ہیں محترم حضرات۔ تو حضرت کا تقیہ کلام تھا کہ جب کبھی دین کی بات کرتے ہر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد جنت 2 قدم پر ہے، جنت 2 قدم پر ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کی بات کرتے فرماتے جنت 2 قدم پر ہے۔ روزے کی بات کرتے فرماتے جنت 2 قدم پر ہے۔ عورتوں کی اصلاح کی بات کر، یہی تقیہ کلام۔ ایک شاگرد اور ایک مرید عاجز آ گیا، حضرت یہ 2 قدم 2 قدم 2 قدم، آخر آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ساری زندگی ہی کہتے رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا بھیا میں جنت کو صرف 2 قدم پر دیکھ رہا ہوں، پہلا قدم انسان کا اس کے نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں چلا جائے گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار قلب کی اصلاح پر ہے، دل کی اصلاح پر ہے۔ میں آپ کو کل کا واقعہ بھی ادھورا رہ گیا ہے کہ اجنبی مہمان نے بچے کو کیوں باہر رکھا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی قسم، عورتوں کو مختلف قسم کی بیماریاں، انسانوں کو مختلف قسم کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی، عورت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، عورت کو خاوند کی پریشانی، معاش کی پریشانی، دکان کی پریشانی۔ اللہ اکبر، امام بخاری سچ کہا، آقا نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا اللہ نے تجھے نور عنایت کیا تھا؟ کون سی حدیث کا تو نے انتخاب کیا کہ سیاستہ کی ساری روایتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، نبی کا سارا دین اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور امت کی سارے پریشانیوں کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس اجنبی مسافر نے بچے کو کیوں باہر کیا، اس کے ساتھ اور اس حدیث کے اندر وہ کیا گہرائی ہے، اس تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم جو ہے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔